السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان کو ان 25 ارکان قومی اسمبلی کی تلاش ہے جن کے متعلق دعویٰ ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی تجویز کے بعد پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ان کے 20-25 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جن کی بنیاد پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادیوں کو منانے کی کوشش کرے گی۔ اور پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف اگر پی ڈی ایم بڑھتا ہے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ ذرائع سے میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ 20 سے 25 ارکان جو ہے وہ پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے توڑنے کی، کہ آصف زرداری صاحب نے توڑ لیے ہوئے ہیں۔ یہ ذرائع سے خبر تھی، مگر کل فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں، اور پاکستان کے جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کراچی پریس کلب کے دورے کے دوران پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ دہرایا جو میرے پاس ذرائع سے آتا تھا، یعنی انہوں نے تصدیق کر لی میری اس خبر کی جس میں نے گزارش کی تھی کہ جناب پیپلز پارٹی کے پاس 20 سے 25 ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ مل چکے ہیں یا ملنے کو تیار ہیں۔ یہ ذرائع کا دعویٰ تھا، اب وہ تصدیق آ گئی سامنے۔ لیکن اس سے پہلے کل مجھے پتہ چلا تھا، کل پرسوں، کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مجھے بھی رابطہ کیا گیا تھا کہ جی وہ کون ہیں ارکان، تلاش ہے وزیر اعظم صاحب کو ان کی جو ارکان رابطے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا جو کمزور ہیں، جو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون کر سکتے ہیں۔ ایسے ارکان کون ہیں؟ اب ایسے ارکان کی جو تلاش ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی وہ وزیر اعظم صاحب اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کی ذمہ داری دی گئی ہے، چودھری محمد سرور، پرویز الہی صاحب بھی اس میں ہیں ڈھونڈنے والوں میں، اور اس کے علاوہ سندھ کے ایم این ایز کے اوپر بھی نظر ہے، اور پی ٹی آئی کے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ذرا پتہ کریں کہ ایسے کوئی لوگ ہیں تو کون ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے جو آپ لوگوں کو خبر دی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی یا آصف زرداری صاحب کا جو پلان ہے، جو ذرائع سے مجھے پتہ چلا تھا، وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے پی ٹی آئی کے مطلوبہ ارکان جو ہوں گے نا، یعنی 7 سے 10 کے درمیان ارکان ہو سکتے ہیں جو پاکستان سے غائب ہو جائیں گے، باہر نکل جائیں گے، سین پہ نہیں ہوں گے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے اور کامیاب ہونے کے بعد، یا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ سامنے آئیں گے۔ تو یہ تھا۔ تو اب یہ انتہائی ایک کیا کہہ لیں کہ سنگین قسم کی منصوبہ بندی ہے۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں اور ان کو اتنا تو کیا ہوتا ہے کہ بھنک پڑی جاتی ہے کہ کون کون سے ارکان رابطے میں۔ اگر وہ بات پیپلز پارٹی کا دعویٰ ایویں ہی ہوتا تو پھر وزیر اعظم صاحب کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اب انہوں نے لوگوں کو ذمہ داری دے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تک یہ بات دعویٰ سے، پیپلز پارٹی کے دعویٰ سے ہٹ کر بھی پہنچی ہے، چاہے 25، چاہے 5، چاہے 10، چاہے 15، جتنے بھی ارکان، وہ ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر بغاوت یا عمران خان صاحب کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے لوگ پر تول رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا۔ اتحادی تو جب مرضی فیصلہ کر کے الگ ہو جائیں، جب ان کی مجبوری، جبری اتحاد ہے نا، جب ان کی مجبوری ختم ہو جائے گی تو وہ جس دن چاہیں گے اعلان کر کے اختر مینگل کی طرح الگ ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور یہ ٹینشن کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات ہوئی کہ یار چلو اپوزیشن تو دعوے کر ہی رہی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو ٹینشن کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 50 کروڑ کی بولیاں ایسے تو نہیں لگ رہی نا۔ تو میں نے کہا 50 کروڑ کی بولیوں کا اس سے کیا تعلق؟ وہ تو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ کے علاوہ بھی ایک تو سینٹ کا انتخاب، سینٹ کے انتخابات کے بعد آگے آ کر جو اگر تحریک عدم اعتماد کسی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہوگی، میچور ہوگی، تو پھر وزیر اعظم صاحب کو ٹینشن ہے کہ جو میں نے کیا ہے، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑ جائے گا، کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا بویا ہے؟ تو کہا جی بویا یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے ارکان کو ملنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعظم تو کیا وزراء تک ارکان کو ٹائم دینے کو تیار نہیں۔ ارکان کو ٹائم دینا تو کجا، جو ہمارے ایم این ایز ہیں خاص طور پر،
ان کی تو تھانے کچہریوں میں کوئی مطلب وہ نہیں سنتا، پولیس تک کو کہا گیا ہے، پولیس تک اپنی مرضی کرتی ہے، منمانی کرتی ہے۔ ایم این ایز کے ساتھ تو پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں وہ تو چلو تھوڑا بہت، لیکن جو سندھ کے ہیں وہ تو بالکل بیچارے عذاب میں ہیں، وہاں حکومت بھی نہیں ہے، اور پنجاب میں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں ایم این ایز کے، اور مختلف گروپنگ ہے، اس لابی کو اوبلائج کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، اس کے کام کرنے، اس کے نہیں کرنے، تو یہ چیز۔ اور دوسرا جب وہ ملنے آتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب تو ملتے نہیں تھے، تو یہ سارا جو 2.5 سال کا ایک پورا کا پورا حساب بنا ہوا ہے، تو وہ حساب برابر کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ تو ایم این ایز اگر نہیں بھی وفاداری تبدیل کریں گے تو اپنا بھاؤ حکومت میں تو پورا لگائیں گے، اب وہ مفت میں پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہا مجھے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے، کچھ ایم این ایز نے، کہ جناب یہ سچویشن چل رہی ہے ہماری، کہ اب وہ عمران خان صاحب نے 50 کروڑ کا وعدہ جو کیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو ایم این ایز چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ادھر سے جو رابطے اپوزیشن کے ہیں وہ دن بدن تگڑے ہوں گے، تیز ہوتے جائیں گے، اور تحریک عدم اعتماد یا اپوزیشن کی تحریک جیسے جیسے آگے جائے گی، ویسے ویسے یہ لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بلیک میل کریں گے مزید۔ اور یہ 20-25 تک کی بات نہیں ہے، بات زیادہ کی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب 20-25 تو وہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کہ آپ جب بھی کہو گے، حکم کرو گے تو ہم جناب حاضر ہو جائیں گے۔ اب وہ وفاداری بدلیں گے، اب وہ فروخت ہوں گے، وہ کیا ماڈل ہوگا وہ ابھی اس طرح ڈسکلوز نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی صاحبزادی کی شادی کا جو فریضہ تھا وہ انجام دینے میں مصروف تھے، تو اب وہ 2 دن پہلے وہ وہاں سے ہو گئے، فارغ ہو گئے، وہاں سے اپنی بیٹی کو انہوں نے رخصت کر دیا، تو اب وہ سیاسی ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو جب وہ سیاسی ذمہ داری نبھائیں گے تب پتہ چلے گا کہ جناب ارکان جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور کیا کیا کنڈیشنز ہیں، کیسے ان کو منایا گیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد پر اگر پی ڈی ایم مانتی ہے تو پھر ان ارکان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، یہ جو ہے سارا کچھ پی ڈی ایم کے 4 فروری کا جو اجلاس ہے جو پرسوں ہوگا، اس اجلاس میں پی ڈی ایم کے مجموعی فیصلے، یعنی پی ڈی ایم کے جو فیصلہ ہوگا سربراہ اجلاس کا، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ مگر یہ ابھی تک، اب یہ تو بعد کی بات کہ پی ڈی ایم کیا کرتا ہے، لیکن حکومت کے جو صفوں میں اب ہر بندہ دوسرے بندے پہ شک کر رہا ہے، یعنی 4 ایم این اے بیٹھے ہوتے ہیں تو چاروں ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں یہ تو نہیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملا، کہیں اس کے تو مسلم لیگ نون سے رابطے نہیں، کہیں یہ تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وفاداری تو نہیں تبدیل کر رہا، اور پھر چاروں ایک دوسرے کے سامنے مشکوک ہوتے ہیں۔ اور کہیں نکلتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے اب ایم این ایز جو ہیں وہ کہ یار کہیں ایسا نہ شک پڑ جائے کہ بھائی ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں گیدرنگز ہوتی رہتی ہیں، سماجی وہ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تقریبات، اس میں تو یہ لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، ان کے ارکان آپس میں بیٹھتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ویسے بھی اپنے پرانے تعلقات کی بنیاد پر بھی اگر کسی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم مشکوک ہو جاتے ہیں، اور وہ مشکوک ہونے کی وجہ سے پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مزید پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی تو وزیر اعظم صاحب پریشان ہو رہے ہیں، اور جو جینورلی اگر وفاداری بدلیں گے لوگ وہ تو اپنی جگہ، جو نہیں بھی بدل رہے ہوں گے وہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے اپنے سماجی راہ و رسم اسی طرح رکھی تو بھی وزیر اعظم صاحب کی وہ آ جائیں گے، اس میں راڈار پہ آ جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا وہ جو 2018 میں ہوا تھا 20 ارکان کے ساتھ سینٹ کے انتخابات کے بعد۔ 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے 20 ارکان جو ہے وہ جو تھے وہ آگے ادھر ادھر ہو گئے تھے، اور وہاں پر اپوزیشن کی ایک سیٹ نکل گئی تھی، پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ نکال لی تھی، تو عمران خان صاحب کو شک تھا، یا جن کے نام لیے گئے اور ان کو دوبارہ ٹکٹ ہی نہیں ملا، اب وہ اس کی انویسٹیگیشن پراپر تھی نہیں تھی، وہ ارکان چیختے رہے کہ جناب ہم تو نہیں بکے، ہم نے تو ووٹ نہیں بیچے، کسی اور نے بیچے ہوں گے، سزا ہمیں ملی۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ سکن ساگر ساوا بھی سڑدا، یعنی کی سوکھے کے ساتھ ہرے بھی جلتے ہیں، سوکھی لکڑی جلتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ جو درخت ہوتے ہیں وہ بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیچارے ملے نہیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے راڈار میں آنے کی وجہ سے، سماجی رابطوں کی وجہ سے، ان بیچاروں کو بھی کل سزا ملے، مگر سزا بعد میں
ابھی عمران خان خود سزا بھگت رہے ہیں اور ان کو ہر وقت یہ ٹینشن لگی رہتی ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ میرے بک جائیں، نہ جانے کتنے لوگ میرے وفاداری بدل لیں. اسی وجہ سے وہ بار بار یہ تقریریں، آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں، پریس کانفرنسز میں اور اجلاسوں میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن میرے لوگ خرید رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.